ہاں ہمارے وہ ساتھی جو تھے نا طالب سعید، ان کی ایک آنکھ کا آپریشن کل جدہ میں ہو گیا الحمدللہ، وہ گھر بھی آ گیا، لیکن ابھی اس کے لیے ان کو کچھ احتیاط کرنی ہوگی۔ ایک آدمی کا نکاح ہوا ہے، اس کے بچے بھی ہیں۔ نکاح کے وقت لڑکی سے پوچھا گیا، قبول کروایا گیا، لڑکے کے دستخط لیے، یہی حجاب قبول ہو گیا؟ کئی دفعہ تم یہ پوچھ چکے ہو، کتنے دفعہ بھیجو گے پرچی؟ ہمارا نکاح ٹھیک ہے بس۔ میں نے عمرہ کیا، مجبوری کی وجہ سے مجھے جدہ جانا پڑا، میں نے حلق جدے میں کرایا۔ بالکل آپ کو دم دینا ہوگا اور مکے میں دینا ہوگا۔ داڑھی پر سیدھی ایک مشت، بہرحال کوشش یہ ہے کہ ہر طرف سے ایک مشت ہو، ورنہ سیدھی تو کم سے کم ایک مشت ہو۔ ایک آدمی جو پہلے بھی داڑھی مڈاتا تھا، عمرہ کر لے اب بھی مڈاتا ہے۔ بھائی قبول کرنا نہ قبول کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو گناہ گاروں کا قبول کر لے اور نیکوں کا نہ کرے۔ بہرحال دعا کریں کہ اس عمرے کی وجہ سے اللہ اس کو ہدایت دے۔ دعا کا وقت جو ہے وہ سب سے بہتر، تہجد کے وقت جو دعا مانگتے ہو وہ قبول ہوتی ہے۔ فجر کی نماز اگر قضا ہو گئی، جب اٹھو تو پھر فوراً قضا ادا کرو، لیکن اگر اشراق کے بعد یا ظہر کی اذان کے بعد ادا کریں تو خیر، سنت کی قضا نہیں ہوتی۔ کسی نے کہا ہے کہ درود شریف کا وظیفہ جو درود تمہیں آتا ہے وہی پڑھا کرو، درود ابراہیمی سب سے افضل ہے۔ بھئی اللہ کے بندو، ایک ہی سوال کو کئی دفعہ نہ پوچھا کرو۔ ایک دفعہ یہ بات ہو گئی ہے کہ درود تنجینا، میں نے کہا تھا کہ وہ پڑھا نہیں، مجھے پتہ نہیں اس کا۔ میرے گھر والوں نے ڈرا دھمکا کے زبردستی مجھے باہر کے ملک پیپر بھیجے طلاق کے۔ میری نیت نہیں تھی، میں نے دستخط کر دیے۔ میری بیوی کو جب دستخط تم نے کر دیے تو نیت کیسے ہوتی ہے؟ بھئی جب تم نے پڑھا قانون کو تبھی تو دستخط کیے نا، نہ کرتے تم دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے تھے، تمہارا کیا بگاڑ لیتے؟ بہرحال طلاق ہو گئی۔ میں پاکستان سے آئی ہوں، میرے بھائی کا کہا اس کو کہو کہ درود شریف اور استغفار زیادہ پڑھے، اللہ برکت دیں گے۔ کہتے بہت سارے لوگ قابل اعتراض چیزیں آپ سے پوچھتے ہیں، آپ ان کے جواب نہ دیا کریں۔ میری بیٹی میں مجبور ہوں، اگر میں جواب نہ دوں کہیں گے جی ہماری پرچی تو ختم کر گئے، جواب ہی نہیں دیا، اور اگر جواب دوں تو پھر یہ ہے کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسی شریعت میں کوئی شرم نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عورتیں آگے ذاتی مسئلے پوچھتی تھی۔ میرا بہنوئی جو ہے وہ اپنی بیٹیوں اور بیوی کے حقوق پورے نہیں کرتا، اللہ اس کو ہدایت دے۔ ان کی بیٹیوں کو کہیں کہ وہ روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اسی نیت سے دعا کریں۔ آپ نے ننھیال اور دودھیال گھر والوں کے اللہ سب کو خیر و عافیت نصیب کرے۔ طواف کی حالت میں بچے نے پیمپر میں اگر پیشاب کر دیا کچھ نہیں ہوتا، بس اس کو اتار کے دھو ڈالو، اب پھر طواف شروع کرو۔ میری والدہ کو حضرت لاہوری کی خواب میں زیارت ہوئی، اچھی بات ہے، اللہ والوں کی زیارت ہونا اچھی بات ہے۔ یہ بھی آپ نے پہلے پوچھا تھا کہ 3 عورتیں ہیں اور سب نے ایسے کیا کہ ایک ایک لٹ پکڑ لی اور فلاں کیا، ان کو دم پڑ گئی، ان کو بال پیچھے لے جا کے سارے کاٹنے چاہیے۔ مزمل فاروق صاحب نے سلام کہا ہے وعلیہ السلام۔ میری والدہ چل نہیں سکتی، میں طواف کراتا ہوں، اب مجھے تکلیف ہے تو میں نے کسی کو کہا، اس نے کرا دیا طواف، اچھی بات ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ مسافر ہیں پاکستان سے، اکیلے پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے، پوری کیوں پڑھیں گے؟ مسافر ہیں آپ،
امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے، اور قضا نماز اگر سفر کی قضا ہوئی ہے وہ بھی قصر پڑھیں گے، اگر گھر کی قضا ہوئی ہے تو وہ پوری قضا کریں گے۔ اگر بندہ مکے میں رہتا ہے، مدینہ شریف زیارت کے لیے جاتا ہے، عمرہ نہیں کرتا، دم ہو گئی، لازمی بات ہے ان کو عمرہ کرنا چاہیے، مدینہ پاک میں میقات ہے۔ یہ بھی پہلے پوچھ چکے ہیں، آپ کیا کریں آدمی۔ بہرحال آپ کی شادی نہیں ہوئی، اللہ آسان فرمائے، سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کرو۔ مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ نیشنل بینک کی کیا پالیسی ہے۔ ایسا کریں کہ آپ کراچی میں رہتے ہیں تو وہیں کسی قریب کے عالم سے وہ پالیسی لے جائیں، ان کو پڑھائیں اور پھر مسئلہ پوچھیں۔ نماز کے لیے لازمی بات ہے کہ ٹوپی ہو، رومال ہو، یا افضل یہ ہے کہ آدمی کی پگڑی ہو۔ سر ننگی نماز پڑھنا بغیر عذر کے جائز نہیں، یعنی کپڑا بھی ہے لیکن نہیں پہنتا، پھر نماز مکروہ ہے۔ ایک ہے کہ ایک آدمی کے پاس سر پہ اوڑھنے کا کپڑا ہی نہیں ہے تو پڑھ سکتا ہے، وہی کبوتر چوک پہ آدمی بھائی صفے نظر آئیں، نماز ہوتی اور نہیں ہوتی، ایک ہی بات ہے، روز پوچھتے ہیں۔ محمد فاروق صدیقی آج صبح جدے میں فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ حاجی داؤد کے رشتہ دار ہسپتال میں بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر حالت احرام میں خوشبو تو منع ہے، لیکن ٹافی وافی کھا لے اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن لیچی نہ کھائے۔ اگر کھانے میں دھنیا ونیا پڑا ہے اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ چھوٹا پیشاب کثرت سے آتا ہے، بار بار آتا ہے، کپڑے پاک نہیں رہتے، بہرحال اس کو احتیاط کرنی ہوگی۔ ہر نماز کے لیے وضو کریں، اگلی نماز تک وہی کافی ہے، لیکن احتیاط کریں کہ قطرے جو ہیں مسجد میں نہ گریں۔ ہم آئے ہیں ہندوستان سے، ہمارے ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، اللہ آپ کی مدد کرے، اور تمام مسلمان جو ہندوستان میں ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائیں۔ بھورے شیعہ مجھے نہیں پتہ وہ کیا ہوتے ہیں، بہری شیعہ یا بھورے شیعہ تو کوئی نہیں ہوتا، بہرحال شیعہ کا ذبیحہ نہ کھائیں تو اچھی بات ہے۔ جمعہ میں 4 رکعتیں پہلے ہیں، پھر 4 رکعت نماز کے بعد۔ جمعہ کی نماز وہی ہے، 2 رکعت پڑھیں گے امام کے پیچھے، آپ اکیلے تو جمعہ نہیں پڑھیں گے نا۔